قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. قال رسول الله نور عيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیات مع الظالمین الا برما. صلوات پڑھنے محمد. حسینی طرز زندگی اور حسینی لائف اسٹائل کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنی چوتھی منزل میں داخل ہو رہا ہے. ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر انسان اپنے فائدے کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسی زندگی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں اگر نہیں سوچا تو صرف اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں سوچا اور اپنی پوری زندگی کو رضائے پروردگار کے مطابق گزارا. ایسی زندگی آج کے اس دور میں کہ جہاں سارے رشتے انسان کے مفادات کے مرکز کے اوپر ہیں، بھائی بھائی میں زیادہ تر ایسا ہے. بھائی بھائی میں اگر کوئی رشتہ ہے اور کہیں پر بھائی بھائی کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے، تب دیکھیں یہ کتنا اس رشتے کو نبھاتا ہے جو بھائی کا رشتہ ہے. اگر کوئی بھائی کسی کے لیے نقصان کا، بزنس میں مثلا لاس کا سبب بن گیا، پھر دیکھیں رشتے میں کتنی کڑواہٹ آ جاتی ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، جب تک مفادات ساتھ ہیں تو یہ رشتے ہیں، لیکن مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو خونی رشتے کب سفید ہو جائیں کچھ نہیں پتہ. تو اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں وہ مادیت میں غرق دنیا،
اس میں اس زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے سارے رشتے الہی رشتے ہیں، اور وہ شخصیت حسین ابن علی سید الشہداء کی شخصیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ کہ جو آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو مرضی رب کے مطابق تم گزارو، اور مشکلیں آئیں گی زندگی میں، پریشانیاں ہوں گی، مسائل ہوں گے، لیکن حسین آواز دے رہے ہیں کہ کربلا کے جتنے نہ مسائل ہوں گے، نہ مصائب ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی۔ دیکھو کربلا میں ہر ایک رشتے کو حسین نے کیسے نبھایا، مسائل کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود۔ اب سوال بنیادی طور پر، پوری توجہ، یہ جو امام حسین علیہ السلام عالی ترین بندگی کا نمونہ خلق کرنے میں کامیاب ہوئے کربلا میں، کیسے؟ تو اس کا جواب تلاش کریں گے۔ مختلف چیزیں ہیں کہ جنہیں علماء بیان کرتے ہیں، روایات میں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک بنیادی چیز جو بہت اہم ہے، وہ اس لیے کہ حسین کے وجود کے اندر حریت پائی جاتی تھی۔ توجہ کیجیے گا، حریت پائی جاتی تھی۔ حریت کیا ہے؟ آزادی۔ آزادی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ہم کہہ دیں فریڈم۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں کس طرح سے فریڈم کی بات ہوتی ہے، آزادی کی بات ہوتی ہے، کہ ایک ملک دوسرے ملک پر مثال کے طور پر حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، یہ جو یہاں پر ڈکٹیٹر ہے، جو حاکم ہے، جابر سلطان ہے، اس سے ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔ کہیں پر تیل ہوتا ہے، کہیں پر سرمایہ ہوتا ہے، کہیں پر اور کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ قسم کی غلامی ہو جاتی ہے۔ اور اس پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ملکوں کو جہاں پر تباہ کیا جاتا ہے، یہاں اپنی دور سرحدوں سے دور آ کے دوسری جگہ پر انسان آ رہا ہے، کیوں؟ کس لیے؟ کہتے ہیں کہ آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم فریڈم کے اصولوں سے واقف ہیں، لبرٹی، آزادی، یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جسے آپ آج کی دنیا میں دیکھیں، اور پھر اس کے آزادی کے نعروں کے پیچھے لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، وہ کیسے پتہ چلتا تھا غلام ہے؟ اس لیے کہ اس کے گلے میں مثال کے طور پر توق دیکھتے تھے، زنجیر دیکھتے تھے، قلادہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ رسی میں جکڑا ہوا ہے، یا غلامی کا اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے، پتہ ہے کہ فلاں کا غلام ہے۔ لیکن آج کی غلامی ایک ماڈرن غلامی ہے، ایک جدید غلامی ہے۔ یہاں پہ رسی، زنجیر، سلاسل، توق نظر نہیں آتے، یہاں پہ انسان کی فکر کو کیپچر کیا جاتا ہے، فکر کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اور جب فکر کو غلام بنا لیا جاتا ہے، تو اب جب فکر کو آپ نے غلام بنا لیا، تو اب ضروری نہیں ہے رسی کی، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی جائے، ضروری نہیں ہے کہ توق ڈالا جائے۔ جب فکر کو غلام بنا لیا تو جو غلام ہے وہ خود اپنے آقا کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ صرف فکر کو غلام بنا لیا جائے، اس منزل پر توجہ کیجیے گا۔ اور یہ جو آزادی ہے، پوری توجہ، آزادی، یہ جو حریت کی بات ہوتی ہے، جو آزادی کی بات ہوتی ہے، آج کھوکھلا نعرہ ہے۔ اس نعرے کے پیچھے لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں آزاد کرائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا اسی دنیا میں کہ کتنی ایسی طاقتیں ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، چھوٹے موٹے ممالک پر حملہ کرتی ہیں کہ بھئی ہم تمہیں آزاد کرائیں گے، تمہارے پاس یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ تمہارے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، سارے مسائل۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ جائیں اس ملک میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پر ظاہری طور پر ان لوگوں نے حملہ کیا اور کسی کو آزاد کر دیا، تو کیا وہ لوگ آزاد ہیں؟ نہیں، وہاں پر وہ حقوق جو پہلے ان کے ضائع ہو رہے تھے ابھی بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ پھر آزادی کس چیز کی ہے؟ آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نائٹ کلب آزاد ہوں، آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو نکل جاؤ۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہو، اس کی روح آزاد ہو، وہ کسی کا غلام نہ ہو، اور اس کو اس کے حقوق بھی مل رہے ہوں، جو اس کا حق ہے وہ مل رہا ہو۔ جہاں حق کی بات ہوتی ہے وہاں کوئی حق نہیں دیا جائے گا، ہاں تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن کس حد تک؟ جو چاہو کرو بھی جہاں تک ہمارے اہداف میں جو ہمارے مقاصد ہیں ان کے اوپر کوئی ضرر نہ لگتی ہو، ان کے اوپر کوئی چوٹ نہ پہنچتی ہو۔ اور جہاں سے تم نے کوئی ایسی بات کہی تو پھر وہاں سے پابندیاں ہیں، وہاں سے سینکشنز ہیں، یہ سارے مسائل۔ اس کا مطلب انسان غور کرے کہ آج کی اس دنیا میں بھی جو آزادی ہے وہ ایک تصور ہے، ایک نعرہ ہے، اور کھوکھلا نعرہ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور جبکہ آزادی وہ چیز ہے، حریت وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اور آپ جو
مغربی ویسٹرن جو اسکالرز ہیں ان کو آپ دیکھیں جو دانشور ہیں، مثلا ہیگل سے آپ واقف ہیں، فلسفہ غرب کا آخری جو دانشور ہے، اسکالر ہے، اس نے آزادی کو کیا کہا ہے کہ آزادی جوہر حیات ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر اگر زندگی کو دیکھنا ہے تو زندگی بغیر آزادی کے ممکن نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب آزادی کے دو تصور ہیں، ایک وہ جو دین بیان کرتا ہے، حریت کے دو تصور ہیں، ایک وہ جو دین بیان کرتا ہے، ایک تصور وہ ہے جو دنیا میں آج کل رائج ہے، جسے آج کل بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ہو، پاؤں میں بیڑی نہ ہو، گلے میں توق خاردار نہ ہو اور یہ سارے مسائل کچھ نہ ہو تو انسان آزاد ہے، جیل میں نہ ہو، قید خانے میں نہ ہو، آزاد ہے، اسے آزاد کہا جائے گا۔ یہ وہ نظر ہے جو دنیا کی نظر ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، توجہ کیجئے گا، دین کہتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ہو، کسی کے گلے میں توق نہ ہو، کسی کے پاؤں میں بیڑی نہ ہو، کوئی قیدی نہ ہو، کوئی زندان میں نہ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں جو ظاہری طور پر انسان کو آزاد دکھا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ غلام ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے کہ ظاہری آزادی کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ تمہاری فکر کا آزاد ہونا ہے۔ تمہاری فکر کتنی آزاد ہے؟ اب اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آزادی اور یہ غلامی کا تصور کہاں ہے تو ہم دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، دنیا کا ایک ایسا مطلق العنان بادشاہ ہے، جو چاہے وہ کرے، کہ اس کے دائرہ حکومت میں دیکھیں ایران سے لے کر بخارا تک، افغانستان تک اس کی حکومت، اور اس کے بعد وہ تخت حکومت پر بیٹھا ہے شام میں تخت حکومت پر بیٹھنے کے باوجود اس کو دیکھیں، اور اس کے سامنے جو کھڑا ہوا ایک قیدی ہے، اس قیدی کو دیکھیں، یہ قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، جس کے پاؤں میں بیڑی ہے، جس کے گلے میں توق خاردار ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کی فکر کتنی آزاد ہے، اور وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھیں کہ کتنا اپنی شہوتوں کا غلام ہے، نفس کا کتنا غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ بتاتا ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان بادشاہ ہو، لیکن بادشاہ ہونے کے بعد بھی وہ غلام ہو، چونکہ اس کی فکر غلام ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان قیدی ہو، لیکن سید الساجدین کی صورت آزاد ہو، اس لیے کہ توق تو دنیا پہنا سکتی ہے، گلے میں خاردار توق ہو سکتا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہو سکتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو سکتی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہو سکتی ہیں، کمر میں لنگر ہو سکتا ہے، لیکن اس شخصیت کی جس فکر کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس فکر کا نام ہے حسینیت۔ تو اب دنیا دیکھے کہ ایک قیدی ہے لیکن آزاد ہے، اور کیوں؟ مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو قیدی بنا نہیں سکتے، میرے خیال کو قیدی بنا نہیں سکتے۔ یہ آزادی اور غلامی کا جو تصور ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ آزادی کا تصور دین کس انداز سے پیش کرتا ہے؟ حریت دین کس طرح سے پیش کرتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ تم ظاہری طور پر بھی آزاد ہو، تمہاری فکر بھی کسی کی غلام نہ ہو، تمہارا شعور بھی کسی کا غلام نہ ہو۔ اور اس رخ کو آپ محسوس کریں کہ حسینی لائف اسٹائل ہمیں بتاتا ہے کہ تم آزادی کے ساتھ جیو۔ حسین تمہیں آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کا غلام نہیں دیکھنا چاہتے، اور کسی بھی منزل میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ نہ سیاست میں تم کسی کے غلام رہو، نہ اکنومی اور اقتصاد میں، نہ سماجی اور معاشرتی معاملات میں، سوسائٹی میں کسی کے غلام رہو، مکمل آزاد۔ اور پھر یہ ظاہری آزادی ہے کہ جہاں پر کسی کا حکم تم پر نہ چلتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کربلا ہمیں باطن کی آزادی، روح کی آزادی کا درس دیتی ہے۔ حسینی طرز زندگی جو حسینی لائف اسٹائل ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپنی روح کو آزاد کرو۔ اور یہ جو منزل ہے اتنی خوبصورت کہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ آزادی کا تصور جو کربلا دیتی ہے۔ کیا تصور ہے کربلا کا؟ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت آپ نے نام سنا ہوگا، اسامہ بن زید۔ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ پوری توجہ کیجئے گا، کتنی خوبصورت آزادی ہمیں کربلا دیتی ہے اور کربلا بتاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کے صحابی جنہوں نے
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، آخر عمر میں مریض ہوئے، بیمار ہوئے، امام حسین علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اتنے ناتواں ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ مولا بیٹھے، کچھ کہنا چاہتے ہو اسامہ؟ کہا کہ ہاں مولا، میں بس اس دنیا سے شاید جلد ہی میرا سفر ہو جائے اور گزر جاؤں مولا، بس ایک میری آپ سے التجا ہے، ایک گزارش ہے، اور گزارش یہ ہے کہ میں 40,000 درہم کا قرض دار ہوں، مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے گزروں تو یہ بوجھ میری گردن پر نہ رہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا حریت کی قدروں کو پہچانتے ہیں حسین، اسی لیے ابو الاحرار کہا جاتا ہے، مکمل آزاد۔ پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ اسامہ آج تم مجھ سے یہ وصیت کر رہے ہو اور کل میرے بابا کی جب بیعت کی بات آئی تھی تو تم منہ چھپا کے ادھر ادھر ہو گئے تھے، بہانہ بنایا تھا، آج ہماری ضرورت تمہیں محسوس ہو رہی ہے، نہیں، ایک لفظ نہیں کہا۔ تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، مولا نے کہا اسامہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ 40,000 درہم میں ادا کروں گا، پریشانی کی بات نہیں۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ ادا کریں، ادا کرتے کرتے آپ نے وعدہ کر لیا، یقیناً آپ ادا کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ ادا کر رہے ہیں کچھ رقم آپ ادا کر دیں اور کچھ ادا نہ ہو سکی ہو اور میری موت آ جائے۔ مولا نے کہا نہیں اسامہ، جب تک تمہاری پائی پائی ادا نہیں ہو جائے گی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر مولا نے وہ 40واں درہم، آخری درہم مولا نے ادا کیا ہے، ادھر مولا کو پتا چلا کہ اسامہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آزادی، اسے حریت کہتے ہیں، جہاں انسان بلندی پر ہوتا ہے، اور آپ اس حریت کے نمونوں کو کربلا میں دیکھیں گے اور کہیں نہیں ملے گا۔ حریت کیا ہے؟ الحریت منزہۃ من الغل والمکر، اس حریت کے اندر مکاری نہیں ہے، فریب نہیں ہے۔ یہ صرف نعرے کی بات نہیں ہے، کربلا نعرہ نہیں دیتی ہے، نہیں، پہلے حقیقی پیغام ہے کربلا کا، وہ پیغام ڈھلتا ہے ایک نعرے میں تو حسین آواز دیتے ہیں ہیہات من الذلہ۔ یہ حقیقت میں حسین بتاتے ہیں کہ ذلتیں حسین سے دور ہیں۔ الا ان الدئی وابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ پہلے حسین عملی طور پر بتاتے ہیں کہ چاہے تلواروں کے سائے میں حسین کو آنا پڑے لیکن حسین سر کو نہیں جھکائے گا۔ پھر یہ نعرہ دنیا میں مشہور ہوتا ہے ہیہات من الذلہ۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے ہیں تو ایک مقام وہ ہے کہ جب ہانی ابن عروہ کے گھر پر ایک شخصیت ہے، تاریخ میں آپ دیکھیے گا، شریک بن عور۔ یہ شریک کون ہیں؟ یہ مولا کے چاہنے والے اور ایک قبیلے کے ایک سردار جس کی ایک آبرو ہے، جسے لوگ پہچانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں مثلا مکھیا، ایک ایسی شخصیت ابن زیاد بھی پہچانتا ہے، اور ابن زیاد سے کچھ تعلقات بھی ہیں آپس میں۔ بہرحال یہ جو سیاست مدار افراد ہوتے ہیں یہ مختلف لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے روابط بھی ان کے ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب یہ تینوں لوگ آپس میں بیٹھ کے، ہانی ابن عروہ، شریک بن عور اور مسلم ابن عقیل، تینوں لوگ بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہم کوفے میں مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ یہ بہت خبیث انسان ہے، کا بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے میری بات ہوئی ہے، ہانی کہتے ہیں، میری گفتگو ہوئی ہے، اور یہ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آئے گا شریک بن عور کو جو مریض تھے، دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے آئے گا، مریض کو دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے آئے گا۔ جب عیادت کے لیے آئے گا تو ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے، نہ اس کے ساتھ لشکر ہوگا، نہ اس کے سپاہی ہوں گے، نہ فوج ہوگی، اکیلا آئے گا۔ اور جناب مسلم سے کہا کہ تم ایک جگہ پر، جو مقتل میں جو تاریخ میں ملتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر کچھ سامان، ساز و سامان اسے رکھا جاتا تھا، کہ وہاں پر تم ایک
اس طرح سے ایک حجرے کے اندر چھپ جانا کہ میں تمہیں دیکھ سکوں، اس کی نظر تم پہ نہ پڑے، اور جب وہ آئے میرے پاس بیٹھے اور میں اشارہ کروں تو تم اٹھ کے آ جانا، اسے قتل کر دینا۔ یہ بات ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا۔ شریک بن آور کے یہاں ابن زیاد آیا، مسلم تلوار لے کے آمادہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں تاریخ کا کتنا حساس موڑ ہے، کتنا حساس موڑ ہے کہ ابن زیاد، آپ پوری اس تاریخ کربلا پہ ذرا نظر رکھیں کہ کتنا خبیث ہے ابن زیاد، اور کتنا اس نے ستایا ہے اہل حرم کو، خاص طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کس طرح سے کہتا ہے کہ کیسا پایا تم نے کہ تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک الحسین، کس انداز سے یہ جناب زینب کے زخموں کو کرید رہا ہے، اور کیا جواب دیا جناب زینب نے، ما رأیت الا جمیلا۔ تو آپ یہ ابن زیاد کتنا سفاک انسان ہے۔ تو کیا انسان کی جو آزادی ہے، توجہ کیجئے گا، جو حریت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ظاہری طور پر جو حریت ہے وہ یہی تو کہتی ہے کہ ابن زیاد کا کام تمام ہو جائے، اس لیے کہ بعد میں یہ اسیر کرے گا، بعد میں یہ غلام بنائے گا، بعد میں یہ سب جگہ پھرائے گا اور ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جناب مسلم بھی جانتے ہیں سب کچھ طے ہے۔ آتا ہے ابن زیاد، ادھر شریک بن آور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بار بار اشارہ کر رہے ہیں جناب مسلم کی طرف، کہ معلوم تھا کہ اس حجرے میں جناب مسلم کی طرف اشارہ کر اشعار پڑھ رہے ہیں، ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جلد از جلد اس شخص کو جلد از جلد واصل نار کرو، کہ اس کی وجہ سے دنیا میں فتنہ فساد یہ سب ہونے والا ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ تو ابن زیاد بہت دماغ کا شارٹ تھا، تیز تھا، تو لیکن اس انداز سے جب گفتگو ہوئی تو ہانی سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا لگتا ہے بھائی جو ہے، یہ تمہارا دوست جو ہے، اس کا دماغ کچھ خراب ہو گیا، یہ ہذیان بک رہا ہے۔ تو جناب ہانی بھی کہتے ہیں ہاں یہ ذرا بخار زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور وہاں شریک بن آور کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں کہ کیوں نہیں مسلم نکلنے ہیں، اور مسلم نہیں نکلے۔ ابن زیاد چلا گیا واپس۔ جیسے ہی جناب مسلم ابن زیاد جاتا ہے اور واپس آتے ہیں شریک بن آور، دونوں لوگ، ہانی ابن عروہ اور شریک بن آور، جناب مسلم سے، مسلم کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ بہترین موقع تھا، تم نے گنوا دیا، بہترین موقع تھا۔ آزادی دے کے حریت، حسینی لائف اسٹائل کیا ہے کہ جس کی ابتدا جناب مسلم کر رہے ہیں کربلا کی، جسے دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے۔ سفیر حسینی ہے مسلم، اور تمام تر ان خصوصیات کے حامل ہیں جن خصوصیات کے حامل حسین تھے۔ حسینی طرز زندگی کیا ہے مسلم پہچانتے ہیں۔ اب مسلم جواب دیتے ہیں، جواب سنیے۔ مسلم کہتے ہیں کیا، میں نے جو حدیث پڑھی، الحریت منزہۃ من الغل والمکر، انسان کی آزادی اسے دھوکہ دینے سے روکتی ہے۔ ایک آزاد انسان جو واقعی آزاد ہوتا ہے کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا، وہ میدان میں مقابلہ کرتا ہے۔ جناب مسلم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی مسلمان کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا۔ آج کے اصولوں کو دیکھیں کہ کہاں ہیں آج کے جو آزادی کا نام بلند کرتے ہیں، آزادی کی فریادیں بلند کرتے ہیں، ان سے پوچھیں اگر ان کا جانی دشمن کہیں پر نظر آ جائے اور اس کو مار سکتے ہو تو کیا کریں گے؟ پہلے مرحلے میں اسے ختم کریں گے۔ کسی کے دعوت میں ہو، کسی کے گھر پہ ہو، کچھ نہیں، لیکن یہاں پر جو علماء نے وجہ بیان کی ہیں، پہلی چیز تو رسول اللہ کی حدیث، دوسری چیز جس چیز کو علماء نے بیان کیا، خاص طور پر آیت اللہ مکارمی شیرازی نے کہا کہ چونکہ جناب ہانی کے ہاں اسے آنا تھا اور ہانی نے دعوت کی تھی، لہٰذا جب دعوت کی تھی تو مہمان کی حیثیت سے آ رہا تھا۔ اب مہمان کی حیثیت سے جناب مسلم کو پسند نہیں تھا کہ جس کے گھر میں ٹھہرا ہوں، جو میرا میزبان ہے، اس کے یہاں کوئی آئے اور میں اسے قتل کر دوں۔ یہ وہ حریت ہے جو کربلا کی ہے، اور وہ حریت کوفیوں کی ہے جو خط لکھتے ہیں لیکن خط لکھنے کے بعد اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی حریت حسینیت کے دائرے میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں چونکہ حریت ایک معمولی چیز نہیں ہے، حریت اور آزادی، جب انسان کے وجود کے اندر حریت آتی ہے تو بہت ساری ویلیوز آٹومیٹک آتی ہیں۔
بہت ساری ویلیوز اپنے آپ آتی ہیں حریت کی جب آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں آپ کا نیٹ مثلا وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں, لیکن جہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے خود بخود اپڈیٹ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں, سب کچھ آنے لگتا ہے تیزی کے ساتھ, جیسے ہی نیٹ ورک سے آپ جڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حریت ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جس کا سلسلہ بندگی پروردگار سے جڑتا ہے. پوری توجہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث سے صادق آل محمد کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں خمس خصال من لم یکن فیہ خصلۃ منہا لم تکن فیہ کثیر مستمتع. 5 چیزیں ایسی ہیں, 5 کوالٹیز ایسی ہیں کہ ان 5 میں سے اگر کوئی ایک نہ ہو, اگر کسی انسان کی زندگی میں 5 چیزیں, ان 5 میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان نے اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا. یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آپ کہیں کہ اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اور بغیر گاڑی کے جی رہے ہیں, تو کیا ہے؟ جی رہے ہیں, گھر نہیں ہے, تو کیا ہے؟ جی رہے ہیں مثلا بعض کے یہاں فیملی نہیں ہے, اکیلے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں, کیا کریں, کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں. کیوں؟ سوال کرتے ہیں کیوں, کہتے ہیں بچے نہیں ہیں مثلا, ایسے ہی جی رہے ہیں. شادی شدہ زندگی نہیں ہے, یہ کوئی زندگی نہیں. تو الگ الگ انداز ہے لوگوں کی قدروں کا. بعض کہتے ہیں کہ بھائی آج کی دنیا میں اگر کسی آپ اسپورٹ کلب سے اور ان ساری چیزوں سے وابستہ نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. لیکن یہ امام جس منزل پر بیان کر رہے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اس دنیا سے, کچھ ملا ہی نہیں آپ کو. وہ کیا؟ پہلی چیز الوفا. توجہ کیجیے گا, پہلی چیز وفا. والثانیہ التدبیر, انسان آرگنائز ہو, مینجمنٹ کی صلاحیت اس کے اندر ہو, نظم ہو اس کی زندگی میں, ڈسپلن ہو اس کی زندگی میں, تدبیر کر سکتا ہو, سوچ سکتا ہو, اپنے عقل کو استعمال کر سکتا ہو, اپنے معاملات کو لے کے بہتر طور پر آگے بڑھ سکتا ہو. امام فرماتے ہیں پہلی چیز وفا, دوسری چیز تدبیر, تیسری چیز الحیا. حیا اگر نہیں ہے, بے حیائی ہے, تو اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اصول بندگی میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جہاں سے انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر حیا نہیں ہے. چوتھی چیز فرماتے بحسن الخلق, اچھا اخلاق, اچھا کیریکٹر. اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ کر رہے ہیں, دنیاوی اعتبار سے گھر گاڑی سب کچھ ہے, لیکن انسان اگر کہیں نکلتا ہے تو منہ بنا ہوا ہے اس کا, عبوساً قمطریرا, اور ایسی منزل پر مسکرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو دین کی نظر میں ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ کسی کو دیکھ کر اپنے لبوں پر ایک مسکراہٹ نہیں سجا سکتا, تو دین کہتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو تم دیکھ کے کسی کو مسکرا نہیں سکتے, ایک سلام نہیں کر سکتے, ایک اس کے حال چال نہیں پوچھ سکتے, تو کیا ہے تمہارے پاس؟ انسانیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اب توجہ کیجیے گا, امام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر کوئی ایک کسی کے پاس نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں والخامس وہو جمع هذه الخصال, اور 5ویں چیز وہ ہے کہ جس کے اندر اگر وہ ایک چیز جو 5ویں ہے پائی جائے گی تو یہ چاروں چیزیں جسے بیان کیا گیا کہ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے, تو اگر یہ 5ویں چیز کسی کے اندر پائی جائے گی تو چاروں چیزیں اپنے آپ آ جائیں گی. پوری توجہ کیجیے گا. والخامس وہو جمع هذه الخصال وہو الحریہ, اور وہ آزادی ہے, وہ حریت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے اندر اگر حریت پائی جاتی ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا, وہ باحیا بھی ہوگا, وہ اچھے اخلاق کا حامل بھی ہوگا. اگر حریت پائی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کوفے کے لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف وفادار نہیں تھے, انہوں نے وفا نہیں کی, ان کے وجود کے اندر حیا نہیں تھی, وہ اچھے اخلاق کے حامل نہیں تھے. نہیں, اصل منزل یہ تھی کہ ان کے وجود کے اندر حریت نہیں پائی جاتی تھی. جب حریت نہیں پائی جائے گی تو پھر وفا کا آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. جب تک حریت نہیں آئے گی انسان کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. حریت جب انسان کے وجود کے اندر آتی ہے تو عبودیت آتی ہے, حریت آتی ہے تو بندگی آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں علامہ طباطبائی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ حریت کیا ہے, آزادی کیا ہے. کہتے ہیں اگر آزادی کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ انسان کے وجود کے اندر کتنی بندگی پائی جاتی ہے. جتنا انسان بندگے پروردگار ہوگا اتنا آزاد ہوگا.
اتنا حریت. اور اسی لیے حدیث میں ہے من ترک الشہوات کان حرا, جس نے شہوتوں کو ترک کر دیا وہ حر ہو گیا. جو شہوتوں کو ترک کر دے, اپنے نفس کے بندھنوں سے جو نجات دے دے اپنے آپ کو, وہ حر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے, ایک مقصد قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ ان بندھنوں کو کھولتے تھے کہ جنہیں انسانوں نے اپنے اوپر باندھ لیا تھا. تو انبیاء آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. حسین وارث انبیاء ہے, ابو الاحرار. اور اب پوری توجہ اس مرحلے پر کہ جو تعریف حریت ہے, بہت ساری باتیں ہیں اس میں. ایک منزل کہ جسے مولائے کائنات نے بیان کیا, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور بہت خوبصورت انداز میں کہ جہاں پہ آپ سمجھیں گے حریت کیا ہے, آزادی کیا ہے. آواز دیتے ہیں الا حر یدع هذه اللماذ لأهلها لأن ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. توجہ کیجیے گا, امام بیان کرتے ہیں آزاد کون ہے, تو کہتے ہیں کہ آزاد انسان, کیا آزاد انسان وہ نہیں ہے. الا حر یدع هذه اللماذ لأهلها, جو اس دنیا کے چبائے ہوئے لقمے کو, دنیا کے چبائے ہوئے لقمے کو دنیا کے لیے چھوڑ دے, دنیا کے پرستاروں کے لیے چھوڑ دے, دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے. یعنی سوال کر رہے ہیں کہ آزاد انسان ایسا ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا کے چبائے ہوئے لقمے کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی طرف جاتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ, اس لیے کہ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بہشت کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور چیز کے لیے مت بیچو. یعنی بیان کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں تم منصب کے لیے بک جاؤ, عہدے کے لیے بک جاؤ, کسی منزل پر تم مال کے لیے بک جاؤ, کہیں پر شہرت کے لیے بک جاؤ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان بیچتا ہے. کچھ لوگ مال سے نہیں بکتے لیکن دھمکیوں سے بک جاتے ہیں, کچھ لوگ دھمکیوں سے نہیں بکتے لیکن شہرت پہ بک جاتے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے. امام کہتے ہیں نہیں, ان ساری چیزوں سے نہ بکنے والا ہو. کہاں پر بکے؟ خدا کے سامنے بکے. جنت کے بدلے اگر اپنے نفس کو بیچ رہا ہے تو یہ حریت ہے. پوری توجہ کیجیے گا, یہ لمازہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے, جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ چبایا ہوا لقمہ, شہید مطہری نے اس کی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لمازہ, چبایا ہوا لقمہ, کیا جب آپ کھاتے ہیں, کھانے کے بعد کبھی گوشت کا ٹکڑا جب آپ کے دانتوں کے اندر پھنس جاتا ہے, اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ خلال سے نکالتے ہیں, تو جو نکالتے ہیں تو چھوٹا سا ایک ذرہ ہوتا ہے, اسے لمازہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنا ہی کوئی بھوکا انسان کیوں نہ ہو, کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو, اگر ہوٹل سے کوئی کھانا کھا کے نکل رہا ہے خلال کرتے ہوئے, تو کیا کوئی اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا یہ تھوڑا سا ٹکڑا گوشت کا مجھے مل جائے؟ نہیں دیکھتا, نہیں دیکھتا نا. اس لیے کہ اسے بھوک اپنی برداشت ہے, لیکن یہ تو ذلت ہے کہ اس سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی, کچھ اسے حاصل نہیں ہوگا, ذلیل ہوگا, اور کراہیت ہے, اور بڑا عجیب سی چیز ہے. تو اسی کو مولا کہتے ہیں کہ جس طرح سے تم ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو دانتوں میں جو پھنسا ہوا ہے اس کی طرف تم نہیں دیکھتے کہ اس سے تمہارا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, بھوک بھی مٹنے والی نہیں ہے, اسی طریقے سے جو آزاد انسان ہے یہ ساری دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی رنگینیوں کو, جو کچھ اس دنیا کے اندر بینک بیلنس, گاڑی, ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں, وہ لمازے کی حیثیت سے دیکھتا ہے. اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ کسی کے دہن میں پھنسا ہوا ایک لقمہ ہے, اس حیثیت سے دیکھتا ہے. اور یہ توجہ کیجئے گا, یہ حسینی لائف سٹائل, حسینی طرز زندگی اگر نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ آزاد کسے کہتے ہیں. ہم نے دیکھا شب عاشور, حر نے بتایا کہ آزاد کون ہوتا ہے. اس نے مال کو بھی چھوڑا, اس نے طاقت کو بھی چھوڑا, اس نے ثروت کو بھی چھوڑا, اس نے مقام کو بھی چھوڑا, اس نے منصب کو بھی چھوڑا, اور سب چھوڑ کے بتایا کہ اپنے مولا کے ان کلمات کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے نزدیک ویسے ہیں جیسے کسی کے دہن میں ایک چبا ہوا لقمہ. ان سب کو چھوڑ کے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں حسین ملیں گے, جہاں بہشت ہوگی, جہاں حوض کوثر ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد.
حر نے واضح کیا کہ کیا ہے. اور الا حر یدع هذه اللماذا، آج کی دنیا میں یہ ہم سے سوال کر رہا ہے، اے مسلمانوں آج تم کہاں ہو، کہاں کھڑے ہو؟ کس طرح سے ہم ٹیکنالوجی میں جو لوگ آگے ہیں، جو علم و دانش میں آگے ہیں، کس طرح سے ان کے چبائے ہوئے لقموں کو چبا رہے ہیں. یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. یہ کربلا کی جو زندگی ہے، حسینی لائف اسٹائل ہم سے آواز دیتا ہے، ہمیں پکارتا ہے کہ تم آزاد ہو. اگر آزاد ہو تو ہرگز دوسروں کو نہیں دیکھو گے، تم اپنے بل پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرو گے. یہ ہے آزادی. اور اس کا ہم نے متعدد جگہوں پر مظاہرہ کربلا میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نہ جانے کتنے ایسے مقامات. ایک اور میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں کہ جب حر کا لشکر آیا ہے، اب آزادی کو دیکھیں کہ مولا نے پہلے سے پانی کے ذخیرے کو جو تھا کہا کہ اور بھر لیا جائے منزل شراف پر. اور جب آگے بڑھے ہیں اور ایک منزل پر، منزل زبالہ یا ذو حسم پر، جہاں پر امام کے خطبے ہیں اور حر کی جو ملاقات ہے، وہ سارے مراحل، وہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا نے پانی کو بھرا ہے. کیوں بھر رہے ہیں؟ ضرورت، جب پانی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تب انسان پانی کا ذخیرہ کرتا ہے، اپنے لیے پانی لیتا ہے. لیکن یہ مولا کی حریت ہے. مولا کو پتہ ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کسی اور کو ضرورت پڑے گی. اور حسین نے بھر دیا. اور جہاں جہاں پر بھی مشقیں تھیں، جہاں جہاں پر بھی ذخیرہ ہو سکتا تھا، اتنا پانی جو بہت زیادہ تھا. اور اس کے بعد جب ایک مقام پر پہنچے ہیں، ایک منزل پر پہنچے ہیں، اور دور سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کسی نے آواز دی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی آبادی ہے، اس لیے کہ خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں. تو مولا نے کہا نہیں، یہ خرمے کے درخت نہیں ہیں، یہ نیزے ہیں. اور دھیرے 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 وہ نیزے بردار جب قریب آتے گئے تو دیکھا کہ پیاس سے مرے جا رہے تھے. تو دو حریت کے نمونے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلی منزل، یہ پیاس سے مرے جا رہے تھے، ان کی زبانیں نکلی چلی جا رہی تھیں. حسین کربلا میں آئے کیسے؟ حر نے لجام فرس پر اگر ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو شاید مولا اس طرح سے کربلا میں نہ ہوتے. حر لے کے آیا ہے. اور یہ ایک رخ ہے توجہ طلب کہ حریت اور آزادی، فریڈم حقیقت میں کہاں پر ہے. اس کو آپ دیکھیں. مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ آج اس دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو، جو اس کے سخت ترین دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے اور اسے پتہ چلے کہ بھائی ان کے پاس پانی نہیں ہے، فوج مقابلے کے لیے کھڑی ہے، ٹینک سجے ہوئے ہیں، توپوں کے دہانے آمادہ ہیں بمباری کرنے کے لیے، اور اوپر سے طیارے بھی اڑ رہے ہیں، سب کچھ ہے، فائٹر بھی، سب کچھ آمادہ، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے وہ پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے. تو آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا ہو کمانڈر جو کہے کہ نہیں، حملہ بعد میں ہوگا، پہلے جا کے انہیں پانی پلاؤ، پہلے جا کے انہیں کھانا دو؟ نہیں. یہ کربلا کی آزادی ہے، یہ کربلا کی حریت ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولا انہیں پوچھ تو لیں کون ہے، کہ نہیں، یہ انسان ہے، پہلے پانی پلاؤ، بعد میں پوچھا جائے گا ان کا حسب و نسب کیا ہے. یہ کربلا کی حریت. ایک منزل. اور جب پانی پلا دیا تو آپ مقتل کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں. زہیرقین آتے ہیں، مولا زہیرقین کیا آواز دیتے ہیں؟ مولا یہ 1000 کا لشکر ہے، اس سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، آگے جائیں گے تو بہت مشکل ہوگی. کہا نہیں، ہم جنگ کا آغاز نہیں کرتے. یہ حریت ہے جو کربلا ہمیں بتاتی ہے، یہ آزادی ہے جو کربلا ہمیں بتاتی ہے. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. یہ حریت جو حقیقی آزادی اور حقیقت میں جو فریڈم ہے، حقیقت میں جہاں پر انسان آزاد ہوتا ہے، وہ کربلا ہمیں بتاتی ہے. اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے نفس کی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے. یہ ہمیں حر بتاتا ہے. اور حر نے بتایا. بہت سخت منزل ہے عزیزوں کہ جہاں اصحاب امام حسین کے ساتھ ساتھ حسین کی ننھی بچی سکینہ. عزیزو ذرا سا احساس اگر ہو، تڑپ جائے گا دل. جب حسین حر کے لشکر کو پانی پلا رہے ہوں گے، علمدار کربلا حر کے لشکر والوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، تو کیا سکینہ نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ کیا حسین کے بچے جو پیاسے تھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عزیزو سوچو کہ جب بعد شہادت حسین
سکینہ پیاسی ہوگی تو ذہن میں بار بار نہ آتا ہوگا بابا آپ کو تو میں نے ایسے دیکھا کہ آپ نے دشمنوں کو پانی پلایا, گھوڑوں تک کو پانی پلایا, اور آپ کی شہادت کے بعد ان کے پاس تماچے مارنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. اور کس طرح سے پانی پلایا ہے, کس طرح سے پانی پلایا ہے. ایک روایت عزیزو تڑپ جائے گا دل کہ جہاں سب کو پانی پلا رہے ہیں حسین نے آواز دی گھوڑوں تک کو پانی پلا دیا جائے, اور ایسے نہیں, گھوڑوں کے سامنے, ناکوں کے سامنے پانی کو رکھ دیا جائے اور پانی کے ظرف کو جس برتن میں پانی رکھا ہے ہٹایا نہ جائے جب تک کہ یہ گھوڑے خود اپنے منہ کو ہٹا نہ لیں, جب تک یہ گھوڑے خود اپنے منہ کو سیراب نہ ہو جائیں. ایک عجیب روایت ملتی ہے عزیزو, مقتل کہتا ہے کہ ایک شخص ہے علی بن طعان ظاہراً جو اس کا نام ہے, تاریخ نے اسے نقل کیا ہے, آتا ہے اور اتنا پیاسا ہے, اتنا پیاسا ہے, کہتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا, لشکر میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا, اور جب پیچھے رہ گیا تھا تو اتنی پیاس سے جاں بلب تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, ہر طرف مجھے اندھیرا دکھ رہا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنے میں پیاس سے جاں بلب تھا, میری زبان لٹکی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری مہار ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے. ایک کریم شخص میرے پاس آیا اور میں پاس آنے کے بعد مجھ سے کہا اے خراویہ, اپنے اس ناکے کو ذرا نیچے کر لے. میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے ناکے کی مہار کو تھام کے نیچے کرتا. اس شخص نے مجھے سہارا دیا. اور عزیزو اب مقتل کے جملے سنیں, ایک کہتا ہے کہ کریم ابن کریم وہ کون ہے, حضرت ابا عبداللہ الحسین. کہتا ہے کہ اس نے مشکیزے کو لیا اور مجھے پانی دینا چاہتا تھا, لیکن میں پانی لے رہا تھا, میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی, ہاتھ لیتا پانی گر جاتا. ایک مرتبہ اس نے مجھے سہارا دیا, مشکیزے کو لیا اور میرے منہ میں پانی کے قطرے ڈالنے لگا. ہاں عزیزو یہ کربلا کی حریت ہے جسے حسین بیان کر رہے تھے. عزیزو دل تڑپ جاتا ہے جب یہ انداز دیکھتے ہیں. شاید حر نے دیکھا اور سمجھ گیا تھا کہ میں غلطی پر ہوں, میں صحیح راستے پر نہیں ہوں. اور وہ منزل کہ جہاں حر آگے بڑھا تھا, لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا, مولا نے آواز دی تھی سکلت کا امک یا حر. یہ دونوں چیزیں حسین کے پانی پلانے کا طریقہ اور حسین نے جس طرح سے حر کو سکلت کا امک یا حر بولا ہے, یہ دونوں چیزیں حر کی ہدایت کا سبب بن گئیں. توجہ کیجئے گا, مصائب کے ساتھ ساتھ حسینی طرز زندگی, انہی مصائب کے اندر حسینی لائف اسٹائل آپ دیکھیں. اس طرز کو کہاں دنیا ڈھونڈے گی, کہاں پائے گی دنیا؟ کربلا کے علاوہ کہاں ملتا ہے یہ؟ کہیں نہیں ملتا. کہ جہاں حر نے لجام فرس پر جب ہاتھ ڈال کے کہا ہے مولا آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا, تو اس منزل پر ابو الفضل عباس بھی ہیں, لیکن نیام سے تلوار نکلی تو ہے, لیکن جیسے ہی امام کا اشارہ دیکھا ہے اندر چلی گئی ہے. اور حر نے جو جملہ کہا ہے مولا, یہ عزیزو رونے کے لیے کافی ہے, مولا. حر 1000 کے لشکر کا سردار ہے, حر معمولی آدمی نہیں ہے, کمانڈر ہے. اور کسی کمانڈر کو اس طرح سے اس کی ماں کا نام لے کے کچھ کہہ دیا جائے برداشت نہیں, اور خاص طور پر عرب میں. لیکن سر کو جھکا لیا اور جھکا کے کہتا ہے مولا اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو میں بھی پلٹ کے جواب دیتا, لیکن مولا کیا کروں, آپ کی ماں فاطمہ ہے. یہ حر کی حریت تھی, یہ حر کی آزادی تھی. یہ حر نے اپنے نفس کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا. اسی بنیاد کے اوپر احترام فاطمہ تھا, اور اسی احترام فاطمہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اس منزل پر پہنچا دیا کہ جب رات کی تاریکی میں فرات بہہ رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, ایسی منزل پر حر ٹہل رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. غلام ہاتھوں کو جوڑے, آقا دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانا نہ کھائیے گا. ایک مرتبہ غلام کا ہاتھ پکڑتا ہے, آتا ہے خیام امام حسین کے نزدیک اور کہتا ہے ذرا کان لگا کر سنو. کان لگا کر جو سنا جاتا ہے ننھے ننھے بچوں کی آوازیں, اللہ تاش اللہ تاش, ہائے پیاس ہائے پیاس.
کیا کہتا ہے حر؟ کہتا ہے اس کے بعد حر کھانا کھا لے، یعنی احساس جرم ہے حر کو، احساس گناہ ہے کہ میں ہی لے کے آیا تھا۔ یہ جو بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں میری وجہ سے ہو رہی ہیں، اگر میں نہ لے کے آتا تو اس طرح سے حسین کے بچے پیاس سے نہ تڑپتے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ کیا ہے؟ حجت تمام کروں گا۔ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا پہنچا ہے حر اور آئے ہیں پسر سعد کے پاس۔ یہ پسر سعد کیا ارادہ ہے؟ کل جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی، اور دیکھنا کہ کیسی جنگ ہوگی، سر برسیں گے، جنگ ہوگی۔ بس یہیں سے حر نے فیصلہ کر لیا، گھوڑے کو لیا، آہستہ آہستہ اپنے بھائی، مقتل کہتا ہے بعض جگہوں پہ ملتا ہے اپنے بھائی کو لیا، غلام کو لیا، اور لینے کے بعد مولا کی خدمت میں آنے کا مکمل فیصلہ کر لیا، اپنے آپ کو آزاد کر کے آ رہا ہے۔ ابھی تک نام کا حر تھا، حسینیت کے خیمے میں آ رہا ہے تو اب کام کا حر بن رہا ہے۔ اب اس منزل پر آپ دیکھیں کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آیا ہے حر تو انداز کیا ہے؟ شیخ مطہری نے بیان کیا قلّ ترسہو، اپنی جو سپر تھی اس نے اس کو الٹا کر لیا یعنی سرنڈر ہو کے آ رہا ہوں، مولا اب کسی کو خطرہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیا حر نے؟ نفسیاتی بات عزیزوں کہہ رہا ہوں، دل پہ چوٹ لگے تو گریے کی آوازیں ہوں تو دعا کرنا۔ کیوں ایسا کیا حر نے؟ اس لیے کہ حر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میں اگر امام حسین کے خیمے سے نزدیک ہوں تو حسین کی نظر مجھ پر نہ پڑے، بچوں کی نظر پڑ جائے، اور پھر بچے تڑپ جائیں کہ وہی آ گیا جو ہمیں کھینچ کے لے کے آیا تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو سلینڈر کر کے جا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ لیں کہ اب حر آ رہا ہے تو ستانے کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ ناصر حسین بن کے آ رہا ہے۔ اور عزیزوں بعض علماء بیان کرتے اتنا نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد آیا ہے مولا کی بارگاہ میں، حلی التوبہ، اے مولا کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ اے عزاداروں آج محرم کی چوتھی شب ہے، آؤ چلیں تصور میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور باندھ کے کہو آقا یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، ہم جس طرح سے عزاداری کرنا چاہیے مولا نہیں کر سکے، لیکن ہم نے آپ کی لجام فرض پہ تو ہاتھ نہ ڈالا تھا۔ اے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے گا، ہمیں آزاد کر دیجئے، حر کی طرح ہم پہ رضا کی مہر لگا دیجئے آقا۔ اور آیا، اور آنے کے بعد آواز دی حلی التوبہ، اور مولا نے کیا کیا؟ جیسے ہی حر نے کہا حلی التوبہ یتوب اللہ علیک، فوراً کہا اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا فوراً۔ اور مقتل یہ کہتا ہے کہ حر کو کلیجے سے لگا لیا، اور اس کے بعد حر کی منزل یہ ہے کہ حر مولا کے قدموں میں ہے، مولا کے قدموں میں، اور مقتل یہ کہتا ہے کہ آواز دی مولا نے ارفع راسک، حر اپنے سر کو بلند کر لے، تو حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اور حسین کی حریت کو آپ محسوس کریں، حسین کی حریت کو محسوس کریں عزیزوں۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ حر شرمندہ ہے، حر شرمندہ ہے، اور شرمندگی کے ندامت کے قطروں کو حر کی پیشانی پہ پڑھا مولا نے، تو کیا کیا؟ محسوس کر رہے ہیں کہ حر شرمندہ ہے تو اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تاکہ حر کی شرمندگی دور ہو جائے۔ آواز دی حر میں شرمندہ ہوں، ایسے وقت پہ آیا ہے کہ میں تیرے مہمانی کے آداب نہیں بجا لا سکتا، میرے پاس پلانے کے لیے تجھے پانی بھی نہیں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے حر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا آقا تجھ سے شرمندہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے حر اے مولا مجھے اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ مولا میں نے ہی آپ کے اہل حرم کے دلوں کو لرزہ بر اندام کیا تھا، چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جاؤں۔ عزیزو مولا نے اجازت دی، حر تھوڑی دور چلا تھا، واپس آیا، مولا نہیں، میں اپنے جوان کو بھیجنا چاہتا ہوں، مولا میرا جوان بیٹا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کی راہ میں جوان کو قربان کر دوں۔ مولا نے اجازت دی، حر کا دل بھر آیا، میرا مولا کتنا کریم ہے، کتنا رؤوف ہے، نہ صرف مجھے قبول کیا میرے بیٹے کو بھی قبول کیا، اجازت بھی دے دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حر کے بیٹے نے جب جنگ کی، زخموں سے چور زمین کربلا پہ آیا، ایک مرتبہ حر نے کمر کو پکڑ لیا، اے بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا، بڑا کام کیا مولا کی نظروں میں، اور شرمندگی کسی حد تک دور ہو گئی، سرخرو کر دیا، اور قدموں کو سنبھالتا ہوا پہنچا،
اب جو پہنچا تو کیا دیکھا؟ ارے دور سے دیکھا کوئی شخص، ارے اور کے بیٹے کا زانو، ارے اور کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ لے کے بیٹھا ہے۔ ارے اور پہنچا، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہا، ارے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا۔ اے اور، ارے بوڑھے باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھاتے، میں کہوں گا اور، ارے آج کڑیل جوان کی لاش کو حسین نے نہ اٹھانے دیا۔ اے اور، ارے کربلا کے میدان میں آ جا، ارے کڑیل جوان علی اکبر ایڑیاں رکھ لی، دم توڑ دیا، بوڑھا باپ میت کو اٹھانا چاہا، ہمت جواب دے گئی۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ کڑیل جوان کی لاش سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس وبا سے پوری بشریت کو نجات عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومن و مومنات اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں، مریض ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حریت پسند بن کر اس دنیا میں حر بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شعور حیات، شعور بندگی عنایت فرما، شعور حسینیت عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام، علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔